اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد قل رب زدنی علما۔ رسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس، آج مورخہ 12 جولائی 2020 ہم نے قانون شہادت آرڈر کے آرٹیکلز 35 سے آگے پڑھنا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا لیکچر درس 35 سے لے کر انشاءاللہ تعالی آرٹیکل 45 تک ہوگا۔ جیسے میری کوشش ہے کہ پڑھ بھی رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، بیئر ایکٹ کی آرٹیکل کی ریڈنگ بھی ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو حق الیقین کے درجے پر بھی لے جاؤں، کہ آپ لوگوں کو وہ میں مثال دوں جس پر آپ لوگ سمجھ سکیں کہ حقائق کیا ہیں، کہ جو کتابی علم آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے وہ آپ لوگوں کا مشاہداتی علم ہو، ایکسپیریمنٹل نالج ہو، آبزرویشنل بیسڈ ہو، ریسرچ بیسڈ ہو، تاکہ جو مثالوں سے چیزیں سمجھائی جائیں۔ بہترین وہ علم ہے، اللہ پاک نے کوئی شک نہیں قرآن پاک میں بھی بہترین مثالیں دی ہیں، بلکہ رب القعبہ فرماتا ہے مثالوں کی حد تک کہ مکھی کے پر کی بھی اللہ پاک نہیں شرماتا۔ وہ قرآن پاک علماء بہتر سمجھتے ہیں، لیکن اس نیک نیتی کے ساتھ کہ جو مثالیں وغیرہ دی جاتی ہے انسانی فطرت ہے، سائیکالوجی کہتی ہے، فلاسفی کہتی ہے، میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اس پر لرننگ انسان کی بہتر ہو جاتی ہے۔ نالج سے انفارمیشن سے انسان نالج کی طرف چلا جاتا ہے، ادراک ہو جاتا ہے حقیقت کا، ایک صاحب بصیرت انسان بن جاتا ہے، زیرک انسان بن جاتا ہے جب اسے مثالیں وغیرہ دی جاتی ہیں۔ تو آرٹیکل 35 ہے ہمارا، اس کا آپ تھوڑا سا دیکھ لیں، پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ When oral admissions as to contents of documents are relevant۔ آپ لوگوں کو پہلے بتایا ہوا ہے ایڈمیشن کسے کہتے ہیں، اقبال۔ کوئی بھی بندہ تعریف میں آپ لوگوں کو بتایا ہے سابقہ میں کہ وہ آ کے کوئی بھی بیان عدالت میں دے دیتا ہے میٹر ان ایشو کی بابت، تو پھر عدالت اس کا لاجیکل انفرنس ڈرا کرتی ہے، اس کے بعد پروسیجر کے مطابق چلتی ہے۔ اب آرٹیکل 35 ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اورل ایڈمیشنز ایز ٹو دا کنٹینٹس آف ڈاکومنٹس آر ناٹ ریلیونٹ۔ اب یہ دیکھیں نا، جو آپ کا زبانی اقبال ہے، اورل آپ نے زبانی ایک بات کو تسلیم کیا ہے، اب یہ ہے کنٹینٹس آف ڈاکومنٹ کی بابت۔ ڈاکومنٹس کہتے ہیں دستاویزات کو، ایک کاغذ بھی ایک پیج ہے جو ہمارا لکھا ہوا وہ بھی ڈاکومنٹ ہے۔ اب اس کے کنٹینٹس کہتے ہیں مندرجات، جو ڈاکومنٹس میں 20 یا 30 لینے ہیں نا، اس ڈاکومنٹ کے اندر ایگریمنٹ ٹو سیل ہے، صرف ایک صفحے پر مشتمل ہے، اس میں جو 20-30 لائنز لکھی ہوئی ہیں ان کو ہم کنٹینٹس کہتے ہیں، مندرجات کہتے ہیں، کہ من درجات، کہ اس کے اندر درج کیا کیا گیا ہے۔ اب قانون کہتا ہے کہ یہ ریلیونٹ نہیں ہے، متعلقہ نہیں ہے۔ ایک سادہ جنرل اصول کہ اگر کوئی بندہ زبانی اقبال کرتا ہے کسی دستاویز کی بابت، اس کے مندرجات کی بابت، قانون یہ کہتا ہے کہ یہ ریلیونٹ نہیں ہے۔ مفہوم مقصود اس سے کیا ہے کہ بھئی اس کا جو آپ فائدہ لینا چاہتے ہیں آرٹیکل 19 سے 69 تک، یہ اس بابت آپ کی کوئی معاملت نہیں کرے گا۔ اب آگے کنڈیشنل آ رہی ہے، انلیس، دیکھیں نا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، قرآن پاک کی آیات مبارکہ ہے۔ آگے کنڈیشن آ رہی ہے کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اب دیکھیں نا کہ قرآن میں 750 دفعہ آیا ہے کہ نماز آپ پڑھیں، جو علماء کرام فرماتے ہیں۔ آگے کنڈیشن ہے، اس کی بھی ویسے ہی میرے ذہن میں مثال آ گئی۔ unless and until the party proposing to prove them shows that he is entitled to give secondary evidence of the contents of such document under the rules hereinafter contained, or unless the genuineness of a document produced is in question۔ ٹرمینالوجی قانون شہادت کی انگریزی کی، پھر اس کے مخصوص الفاظ ہیں، اس پر کوئی شک نہیں کہ جو ایڈمیشن اور کنفیشن کا چیپٹر ہے ہمارا قانون شہادت کا، عملی زندگی میں خاص کر جوڈیشل پریکٹس میں تو اس کا حد سے زیادہ استعمال ہے، لیکن قانون شہادت کو سمجھنا
اللہ ہم پر رحم کرے، رحمت کرے، کرم کرے. ہم بہت آسان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن عام فہم میں آپ کو حقیقت بتا دوں، کافی یہ خشک مضمون سمجھا جاتا ہے، کمپلیکیٹڈ مضمون سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس کے جو الفاظ کی ترتیب ہے عمومی طور پر ہمیں سمجھ نہیں آتی. لیکن الحمدللہ اس کوئی بھی آرٹیکل ہے، کوشش کریں گے آپ کو عملی مثال دوں گا، بہت حد تک آپ لوگوں کو معاونت سمجھنے میں ہو جائے گی. مشاہدے تجربے کی بنیاد پر کوئی مثال وغیرہ اس پر سنا دوں گا. اب آرٹیکل 35 کو دوبارہ سے ذرا غور سے سن لیں کہ کوئی بھی زبانی آپ لوگوں کا بیان ہے، یہ اقبال ہے جو آپ لوگوں نے عدالت میں دیا، گواہ نے دیا. اب وہ دستاویز کی بابت ہے، اس کے کنٹینٹس کی بابت قانون یہ کہتا ہے کہ وہ ریلیونٹ نہیں ہے. اب کنڈیشن کیا ہے؟ انلیس اینڈ انٹل، جب تک کہ اب جو پارٹی پروپوز کر رہی ہے، the party proposing to prove them shows that he is entitled to give secondary evidence of the contents of the document under the rules hereinafter contained. جو انگریزی میں نے ابھی پڑھی ہے نا، اس کی اب ایک مثال آپ لوگ دیکھ لیں، سمجھ لیں. اس متعلقہ ہے ایک ججمنٹ، صرف لکھوا رہا ہوں، ججمنٹ کی باریکیوں میں نہیں جاؤں گا، وقت پھر بہت زیادہ لگ جاتا ہے. پی ایل ڈی 2020 صفحہ ہے 129، 2020 پی ایل ڈی رسالہ ہے، پیج ہے 129. آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ کی یہ اتھارٹی ہے. عنوان ہے سیدہ ارشاد فاطمہ رضوی بنام بشیر احمد. اب 35 کی طرف آتے ہیں، اس میں اشارہ دیا گیا ہے. یہ ایک خاتون نے دعویٰ دائر کیا اسپیسیفک پرفارمنس آف ایگریمنٹ ٹو سیل. 3 لوگوں کے خلاف، مدعا علیہم 3 تھے. ہوا یہ کہ مدعا علیہم میں سے مدعا علیہم نمبر 2 کو کچھ دستاویزات دکھائی گئیں، کوئی ڈاکومنٹ دکھایا گیا مدعی کی طرف سے دوران شہادت. ان کو یہ کہا گیا کہ جی یہ جو یہ ہیں سگنیچر وغیرہ ہیں، یہ آپ کے ہیں. اب اس نے تسلیم کر لیا، مدعا علیہ نمبر 2 نے، ہاں جی یہ سگنیچر میرے ہیں. اب دعویٰ ہو گیا خارج، یہ ایگریمنٹ ٹو سیل اسپیشل پرفارمنس کا. آنریبل ہائی کورٹ میں یہ سول ریویژن چلی گئی، اپیل بھی ان کی خارج ہو گئی. تو وہاں وکیل صاحب کا یہ سب سے بڑا موقف تھا کہ جی دیکھیں جی مدعا علیہ 2 نے تو اس کو مانا ہوا ہے کہ سگنیچر اسی کے ہی ہیں. اس پر اطلاق ہوا آرٹیکل 35 کا. اس فیصلے کی روشنی میں ہمارا بہترین عالم دین وہ ہوتا ہے جو قرآن پاک کو سمجھے، احادیث کو سمجھے، جس نے باقاعدہ کورس کیا ہو. اللہ نے علم کا، دین کا نور اس کے سینے میں ڈال دیا ہو. پھر وہ ہر آیات مبارکہ کا وجہ نزول، حالات و واقعات بہترین طریقے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں. ان سے کوئی بھی آپ قرآن کے آیات مبارکہ پوچھ لیں علماء سے، تو وہ بہترین طریقے سے خوبصورتی سے اس کی وضاحت کرتے ہیں. آپ کو پس منظر، بیک گراؤنڈ سمجھ آ جاتا ہے، کنٹیکسٹ اس کا سمجھ آ جاتا ہے، سیاق و سباق سمجھ آ جاتے ہیں. اسی طرح 35 کو میں سیاق و سباق کے حوالے سے آپ لوگوں کو سمجھانے کی عاجزانہ کوشش کر رہا ہوں. تو میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہا تھا کہ آرٹیکل 35 کی بابت مدعا علیہ نے 2 تھا. مدعا علیہ اس نے کہا کہ جی میرے سگنیچر ہیں. وکیل صاحب کے سول ریویژن میں یہ تھے کہ جی جب ایڈمیشن ہو گیا تو ہمارا